اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدم وارثی فرماتے ہیں، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر و نساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ سبحان اللہ۔ جن کی مدح و ستائش اور تعریف و توصیف قرآن بیان کرے، انسان ان کی تعریف کا کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ گلستان رسالت کی بہاروں اور چمنستان نبوت کے پھولوں کے حضور میں کون سے عقیدت کے پھول پیش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ بنت علی علیہ السلام کا خطبہ۔ کوفیوں کی آہوزاری اور فریاد و فغاں سنی تو بنت علی علیہ السلام غضبناک ہو گئیں۔ فصیح عرب کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی نے بڑا فصیح خطبہ ارشاد فرمایا اور کوفیوں کو چپ کروا دیا۔ آپ نے فرمایا، بد نصیب کوفیو، رو رو کر اور آہوزاری کر کر کے سچے ہونے کی کوشش نہ کرو۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے دامن رنگنے والے تم خود ہو، حسین علیہ السلام کا کنبہ شہید کرنے والے تم ہو، میرے بھائی پر تیر چلانے والے تم ہو، میرے بھائی کا گلا کاٹنے والے تم ہو، ہمیں قیدی بنا کر یہاں لانے والے تم ہو، جفاکارو میرے بھائی کو خط لکھ کر بلانے والے تم ہو، بے وفاؤ مسلم علیہ السلام اور اس کے بچوں کو شہید کرنے والے تم ہو، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس رسوائی کے ساتھ بازاروں میں پھیرنے والے تم ہو، دولت کے لالچ میں یزید کے ہاتھوں فروخت ہو جانے والے یزیدیوں اور ابن زیادیوں، ہماری بربادی کا باعث تم ہو، تم بکاؤ مال ہو، تم دولت کے جھنکار میں برسر بازار فروخت ہو جاتے ہو، تمہیں یزید کی دولت نے خرید لیا اور تم نے یزیدی مہر بن کر گلستان نبوت کو اجاڑ دیا، فاطمہ سلام اللہ علیہا کا گھر لوٹ لیا، پردہ نشینیوں کی ردائیں چھین لی، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازاروں میں جلوس نکال لیا، اب ہمیں رو کر کیا دکھاتے ہو؟ تمہارے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو ہیں، ہم ان سے متاثر نہیں ہوں گے، اور یاد رکھو اب تمہارا رونا کبھی نہیں تھمے گا، اب تم روتے رہو گے، تمہیں اپنے بک جانے پر رونا آئے گا، تمہیں اپنی بد نصیبی اور بد کرداری پر رونا آئے گا، مگر تمہارا یہ رونا عبث اور بیکار ہوگا۔ تم نے یزید اور ابن زیاد کو خوش کر کے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر لیا ہے، اب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر کبھی نہیں خوش ہو سکتے، تم نے خود اپنے ہاتھوں سے شمع مصطفی کو گل کر لیا ہے، اب ہمیشہ اندھیروں میں بھٹکتے پھرو گے۔ کوفیوں نے سیدہ کی بیٹی کی یہ حقیقت افروز تقریر سنی تو ندامت سے سر جھکا کر گھروں کو واپس ہو گئے۔ بنت علی علیہ السلام کی یزید سے گفتگو۔ یزید نے جب امام زین العابدین سے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا اور سٹ پٹا کر رہ گیا۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر مبارک اس کے آگے رکھا ہوا تھا، جناب زینب سلام اللہ اور جناب سکینہ سلام اللہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا اور پھر جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا، اے حسین علیہ السلام، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکو منا، اے سید النساء فاطمہ زہرا کے لخت جگر، اے دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوار، آپ یہاں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب سجاد علیہ السلام نے بتایا، یہ میری پھپھی جناب زینب بنت علی علیہ السلام ہیں۔ یزید نے کہا، کیا حسین علیہ السلام یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا، ہاں میرا بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے،
اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر تھے۔ یزید نے کہا تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا، جن کا مطلب یہ ہے کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بہت بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر چھڑی امام علی مقام علیہ السلام کے لبوں پر لگا کر کہنے لگا تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ نے فرمایا یزید حسین علیہ السلام تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے، جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواز رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔ تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے اور پھر بڑوں کو بھی پکار رہا ہے۔ یاد رکھ کہ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو نے اپنے بوڑھے مقتولوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین علیہ السلام بہا کر اسلاف کے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے اور اس پر یہ جرت کے اعلان بھی کر رہا ہے۔ یاد رکھ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینہ دلم کے نواسی اور باب علم کی بیٹی کا خطبہ سنا تو تمام درباری سکتے میں آ گئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی محبت اور ان کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دعاؤں کی درخواست ہے، جزاک اللہ۔ اگر آپ ہمارے YouTube چینل اسلام ٹی وی بائی بہیجی پر نئے آئے ہیں تو ہم آپ سے ملتمس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔